اپنی تمام ڈیوائسز میری جتنی ہیں, میرے جتنے لیپ ٹاپ ہیں, میں نے یو کے سے کون سا ہیکر لائیو اسٹریمنگ سے ہائر کر کے یو ایس کا یہ ہیکر پکڑا اور یہ پوری فیک اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم پکڑی. میں وہ سب ڈی جی آئی ایس پی آر سر اور ڈی جی آئی ایس آئی سر کو دینے کو تیار ہوں, وہ فرینزک کریں. 10,000 پلس میرے پاس موبائل نمبر صرف فیمیلز کے ہیں, بیوٹیشین فیمیلز کے, اور اس کے علاوہ منسٹرز, ججز, نیب کا ڈیٹا, ایڈوکیٹ, میرے اپنے ماموں امی کی فیملی یا ابو کی, کوئی جج ہیں, کوئی ایڈوکیٹ ہیں, کوئی سیکٹری ہیں, کوئی منسٹرز ہیں. تو سب یہی 8 مہینے سے میں بڑی خوار ہوں. 10 مئی کے پروٹیسٹ کے بعد سے مجھے بہت ذلیل کیا گیا. اور یہ نہیں کہ صرف میں خان صاحب اور روس کی گورنمنٹ پہ بات کروں گی, میں اس میں وہ ایم این ایز بھی بتاؤں گی, وہ ایم پی ایز بھی بتاؤں گی, اور میں وہ بھی بتاؤں گی کہ بی بی شہید کا نظریہ ہی میں فالو کرتی رہی ہوں, جس کی وجہ سے مجھے روٹی, کپڑا اور مکان کے لیے 18 سال کی عمر میں شادی ہوئی, اور 22 سال سے میں نے محنت کی. بڑا بیٹا میرا ڈی پی ٹی کے لاسٹ ایئر میں ہے, اور انہوں نے اس وقت آ کے مجھے تباہ کر دیا کہ جب میں نے ایک چھوٹا سا برانڈ بنایا اور میں نے بڑے ایونٹس آرگنائز کرنے شروع کیے کہ بچے جب میڈیکل کر لیں تو میں ان کے لیے پہلے سے کسانی کروں. ابھی تو میرا مارکیٹ میں برانڈ بھی نہیں آیا تھا, جسٹ 3 KP فیسٹیول کیے. اس خان صاحب کی حکومت میں سارا ڈیٹا بتاؤں گی, اور آپ کو سب سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ بلیک ویب, آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ ڈارک ویب پہ کوئی جب شکار ہو جاتا ہے تو وہ پھر وہاں سے نکل نہیں سکتا. اسپیشلی آپ انگلش موویز بھی دیکھیں تو آپ اس میں سوسائڈ تک ہی بندہ جاتا ہے. وہ اتنے ڈالرز میں لوگوں کو خریدتے جاتے ہیں, اتنے ڈالرز میں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور پھر ان کا جو مین مقصد ہوتا ہے, جو میں سمجھی ہوں اب تک, وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ ہائی پروفائل ڈپارٹمنٹ, ان کی سینسٹیو جو ڈیٹیلز, یا ہائی پروفائل کوئی میڈیا آرٹسٹ ہے, یا ہماری طرح کوئی ایجوکیشنسٹ ہے, یا کوئی سیکٹریز وغیرہ ہیں جس کی فیملی, جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہے, اس کو وہ اس ویب میں اس لیے پھنساتے ہیں کہ وہ جو میں نے سرچ کیا اور میرے پاس سب کچھ فائل میں ہے, 3-4 سال سے میرے اکاؤنٹ ہیکڈ تھے, اور وہ یہ دیکھتے رہے کہ کون میرا دوست ہے جو پھر بعد میں میرے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, کون اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے, کس کے ذریعے وہ مجھ تک رسائی لے سکتے ہیں مینٹلی مجھے ڈسٹرب کرنے کے لیے, کیونکہ ڈیٹا تو وہ لے چکے تھے. اس کے بعد میری لوکیشن یعنی پرماننٹ سرچ پہ ہے. مجھے ہارڈ ویئر اور یہ چیزیں پتہ نہیں تھیں, لیکن میں ایڈیٹنگ چونکہ خود کرتی ہوں کہ فیمیلز کا ڈیٹا ہے, سینسٹیو ہے, لیک نہ ہو جائے, تو جو میری موبائل میں کوئی نیا کام ہوتا تھا, نیا آپشن, تو میں اس کو کھول کے تو پڑھ لیتی تھی, ریڈ کرتی تھی کہ یہ کیا اس پہ ہے نا لکھا ہوا. اس سے میں نے اس چیز کو دیکھا کہ 2003 سے جب میں جاب کرتی تھی تو ایوننگ میں ILO میں اکیڈمی سنبھالتی تھی, تو وہاں سے میرا یاہو کا اکاؤنٹ بنا تھا. پہلے انہوں نے وہ ہیک کیا, اس کے ذریعے انہوں نے میرا فیس بک اکاؤنٹ اٹھایا ہوا ہے, جو ابھی تک ہیکرز کے پاس ہے, میں ریکور نہیں کر سک رہی, کیونکہ وہ یاہو کی ہماری آفیشیل ID تھی, تو وہ آفس والوں نے خود ہی بند کر دی تھی. تو میرا فیس بک 2013 میں نے اسی پہ بنایا تھا, تو اب میں یاہو کو ریکور نہیں کر سکتی, اور میری ID کے جتنے نمبرز ہیں, جب میں نے اس کو چینج کیا اپنی ID کو, اس سے اب وہ ریکور نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں یاہو اکاؤنٹ. سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ اس میں جو انوالو ہے, جو پرسن ہے اب تک کا, جو مین ہیڈ کنگ ہے اس کا, وہ سوری ٹو سے آپ ہی جرنلسٹ جو میرے بھائی ہیں, آپ کا ہی ڈائریکٹر جنرل ہے پاکستان جرنلسٹ ایسوسی ایشن کا, اور چیئرمین ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کا, خیال محمد نام ہے اس کا, خیال لالا, یعنی کہ میرے نکاح کا باپ بھی وہی ہے. اور آپ لوگ چاہیں تو میں نکاح نامے کی پکچرز بھی آپ کو دے سکتی ہوں, میں فل فائل لے کے آئی ہوں. پہلے وہ میری لائف میں ایک بندہ 2019 میں 20 میں لے کے آیا جب میں نے اکیڈمی رن کی, لیکن میں نے بزنس کے لیے شادی کی, مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ خیال اللہ ہی کر رہا ہے. جب نکاح کا باپ وہ میرا بنا, اس کے بعد جو میری جتنی بھی کوئی فیمیل سے تھریٹ ہوتا تھا کچھ, تو ایز اے فادر میں خیال اللہ کو ہی ہر چیز بھیجتی تھی, جو میں ابھی DGISPR سر اور ISI سر کو کہوں گی کہ اتنی سینسٹیو سیٹوں پہ جب آپ ڈائریکٹر جنرل لاتے ہیں, تو وہ پھر ہم جیسے لوگ اگر ہمارے نکاح ٹریپ کیے جائیں اور پھر ہماری ویڈیوز بنا کے, تو ہمیں کوئی ہیکر باہر سے کہے کہ آپ کے بیڈ پہ ویڈیو بنی, تو یہ ہمیں
اچھی لگی, ہم اس پہ ڈالرز کما سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر جب اس سے میرے ابو ڈائیورس کروا دیتے ہیں کہ نہیں خلا لو اس ہسبینڈ سے, کہ فرسٹ ہسبینڈ سے تو وہ کزن تھا, ہو چکی تھی 6-7 سال, میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں تھا, بچوں کی خاطر میں بچوں کے ساتھ ہی رہی, سیکریفائس کیا. جب یہ میڈیا آرٹسٹ آیا تو اس کے لیے میرے فادر نے مجھے خلا کروا لی, تو وہ خیال اللہ کا مقصد پورا نہیں ہوا. انہوں نے مجھے دوبارہ ٹریپ کیا فیبری میں, 14 فیب کو میرا سیکنڈ فیسٹیول تھا, اور اس میں چیف گیسٹ بلا دی تھی. تو میرے فیسٹیولز میں خیال اللہ ہی چیف گیسٹ ہوتے ہیں, وہ سارا ریکارڈ میرے موبائلوں سے لے سکتے ہیں DJ اشتیاق سر. انہوں نے جب دیکھا کہ ابو نے خلا کروا لی ہے, تو پھر تیسرا تب تک میرا فیسٹیول کا ٹائم آ گیا تھا لاسٹ ایئر, وہ میں پھر بہت بڑے لیول پہ کروا رہی تھی افغان ٹی وی کے ساتھ کولیبریشن پہ, کہ وہ میڈیا پہ آ جائے. تو میں نے خیال اللہ سے کہا کہ آپ مجھے کوئی منسٹر یا وہ ریکمینڈ کریں جس کو میں ایز اے گیسٹ بلاؤں, یا کوئی ایسا اسپانسر بتائیں جو SMD وغیرہ کا مجھے اسپانسر دے سکے. تو خیال اللہ نے کہا مجھے ود جو میرے جرنلسٹ ہیں, پریزیڈنٹ اور ایکس پریزیڈنٹ, ہمیں ان کے ساتھ ٹیم کو بلا دو, ہم آپ کو 70,000 تک اسپانسر دے دیں گے. اور یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ میں نے خیال اللہ سے جب اسپانسر مانگا, آج تک مجھے پیمنٹ بھی نہیں ملی, حالانکہ میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بھیجا, لیکن میں کبھی پیسوں کے حساب کتاب نہیں رکھتی بہن بھائیوں میں. تبھی آج میں 0 لیول پہ آ گئی ہوں ایک آفیسر ہو کے. تو میں نے ظفر سپاری کو بلانا تھا تیسرے فیسٹیول میں, اور چونکہ میں خود ذرا نڈر سی ہوں, یعنی کہ میں چیلنجز ایکسیپٹ کرتی ہوں, اسپیشلی اگر مجھے کوئی تھریٹ یا دھمکی کرے تو پھر میں اس کے گلے میں پھنس جاتی ہوں. ادروائز میں وہاں سے تھوڑا سا اسٹیپ ڈاؤن کرتی ہوں, جہاں میں دیکھتی ہوں کہ کسی انسان کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو چلو یہاں مجھے اپنے آپ کو سیکریفائس کرنا چاہیے. لیکن تھریٹ وہ میں نہیں مانتی, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا نواب بھی جب بک جاتے ہیں نا تو وہ بھی غلام ہو جایا کرتے ہیں. تو شکر الحمدللہ آج 0 پوزیشن پہ ہوں, 1 کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہوں, 1 کروڑ پتی بھائی کی بہن ہوں, لیکن انہوں نے بھی آرمی پہ ہی ڈے فرسٹ سے الزام لگایا کہ یہ نکاح آرمی کرواتی ہے اور نیوڈ ویڈیوز آرمی بنواتی ہے. جب میں نے فرسٹ پریس کانفرنس کی تو اس میں بہت رو رہی تھی. آپ لوگوں کو پشاور کلب سے اس کا ڈیٹا مل جائے گا یا میری ٹک ٹاک پہ بھی ہوگا. تو اس وقت مجھے بہت رو رہی تھی, میں عام ہیکنگ سمجھ رہی تھی کہ یہ کون ہے جس سے پنکھوں میں بھی اسکیم لگایا ہوا ہے. ایون کہ آپ یقین کریں میری ٹیوب لائٹ کے جو سٹارٹر ہے نا اس میں بھی اسکیم تھا, اور سب سے ڈینجرس چیز اس ٹائم فائبر فلیش ہے, کیونکہ میں ہیک دوں نا اس ٹائم میں نے اپنی باڈی میں اسٹچ کروا کے فائبر فلیش ہی لگوایا ہوا ہے اسکین, کیونکہ میری لوکیشن ہر وقت سرچنگ پہ ہے. یہ ایکسیڈنٹ کے آپ نشان دیکھیں, جب میں ان منسٹرز تک پہنچتی گئی کہ یہ کس کس کی وائس ریکور ہوئی ہے, انہوں نے کس کو ممبر بنایا ہوگا, کس کو انہوں نے میرے اگینسٹ یوز کیا. تو انہوں نے مجھے چائے میں زہر دی. پھر ایک فیک آرمی آئی, کیونکہ اسٹیشن کمانڈر صاحب کو میں اس وقت UMS کر چکی تھی, اور ایک ہی ملاقات میری ہوئی پشاور میں, اس کے بعد میں نے نمبر ڈائیورژن پہ چلے گئے. لیکن اس ملاقات کے بعد جب مجھے زہر دیا گیا تو ابھی تک میرے اکاؤنٹ تو کھلے تھے, کیونکہ میں اپنے موبائل میں ہی ساری چیزیں دیکھ رہی تھی نا, ہارڈ ویئر کا تو ابھی مجھے پتہ نہیں تھا. تو میں نے اسٹیٹس لگا دیا نا کہ خیال اللہ یہ تم ہی ہو, اور میں پہنچ گئی ہوں, کیونکہ اسی کے بندے مجھے تھریٹ کر رہے تھے, اس کے بیٹوں کی بھی کمپنی اور کزن کی بھی. تو وہ میرے دروازے پہ تھریٹ بھی کر گئے, اور کیمروں میں ریکارڈنگ بھی ان کی ہے. میں جہاں جس پلازا میں رہتی ہوں ڈینز اپارٹمنٹس میں A+ رہائش ہے میری یونیورسٹی ٹاؤن میں. تو میں نے جب سٹیٹس لگایا تو آرمی کے کچھ لوگ آ گئے گاڑی لے کے, وہ بھی DG ISPR سر اور DG ISI سر کا کام ہے آ کے ڈینز کی بلڈنگ کو پورا چیک کرنا اور اس کو دیکھنا کہ کون سی ایسی آرمی آئی جو مجھے گاڑی میں لے گئی. اور رنگ روڈ پہ ایک بنگلہ تھا, کیونکہ اسلام آباد کو نہیں جانتی, پشاور تو میں جانتی ہوں. اس بنگلنگ میں انہوں نے میرا فوراً ہی وہ علاج کیا. پہلے تو پوائزننگ کر دی, تو میں نے اسٹیٹس لگا دیا. تو انہوں نے میرا علاج کیا اور مجھے کہا کہ صبح آپ کو ہم CMH سے ڈاکومنٹیشن آپ کے ریکارڈ کی دے دیں گے. یعنی مینز یہ کہ مجھے صبح کو CMH سے اس لیے ان کا جو نمبر میرے موبائل میں سیو تھا ان کے میجر صاحب کا, تو بقول ان کے کہ ہم اسی کے بندے ہیں. اب یہ ساری چیک کریں گے کہ وہ اس میجر صاحب کے بندے تھے یا وہ بھی فیک آرمی تھی. خیر انہوں نے علاج کروایا, لیکن ابھی تک مجھے CMH کے ڈاکومنٹس نہیں ملے. FIA میں بڑی ذلیل ہوئی, PTA میں بڑی ذلیل ہوئی, لیکن FIA والوں نے میرا بیان لیا انعام اللہ گنڈپور ماموں کے نام سے,
وہ میرے امی کے کزن ہیں جن کے 2 بھائی شہید بھی ہوئے ہیں، اسرار گنڈاپور اور اکرام خان گنڈاپور، منسٹر. وہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ہیں. تو اس کے نام سے بندہ آیا ایف آئی اے سے، اور اس سے صرف 10% مجھ سے ڈیٹیل لی جو میرے ہسبینڈ سے میرے ابو نے خلا کروائی. تو وہ ٹی بی کنٹرول پروگرام کے ڈائریکٹر جنرل کے ساتھ کام کرتا ہے اور میڈیا آرٹسٹ ہے. وہ بھی راجہ خان خلیل نام ہے اس کا، اور نظام اللہ اس کا اصلی نام ہے. تو وہ جب انہوں نے یہ کیا میرے ساتھ آرمی والا یہ کام، تو وہ اس ڈاکٹر کی ڈیٹیلز تھیں ایکچولی میرے پاس. جب ہماری لڑائیاں شروع ہوئی تو پیچ اپ کے لیے میں مدثر صاحب کے پاس گئی. تو میں نے ان سے ان کے آفس میں حیات آباد کمپلیکس میں بات کی، پیچ اپ کی. تو انہوں نے اس کے بعد راضی نہیں ہوئے، مجھے تھریٹس کیے. پھر ابو نے خلا کی. تو میں نے ایک سوشل سیکیورٹی کے آفیسر تھے عالم خان، ان کو میں نے ریکویسٹ کی. میں نے کہا سر ان کا مجھے سب پتہ ہے، نرسز کا، میڈیکل کا، ان کی لوکیشنز کا، یہ کہاں آتے جاتے ہیں، کیا میں خود نیب میں اپنے نام سے اپلیکیشن دوں گی کہ ایک عورت کو یہ بڑا ذلیل کر رہے ہیں؟ اور آئی ڈونٹ نو، میں ابھی ذوالفقار مقصی سر سے تو ملی بھی نہیں ہوں کہ وہ کون ہے، کہاں ہیں، کیا ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں پولیٹیکل فگر نہیں ہوں. ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور ایک یونین اپنی کی چیئرپرسن ہوں فیمیلز کی. تو ان کی لوکیشنز تھیں، یہ وہاں آتے جاتے تھے. پھر وہ ظاہرہ میڈیا آرٹسٹ تھے، میں بھی میڈیا سے، تو ان کی پارٹیز یہ وہ ساری چیزیں تھیں. وہاں سے ہیکر انٹر ہوتا ہے یہ یو ایس اے کا. بعد میں یہ ہیکر، جب میں نے اپنا ہیکر وہ پرچیز کیا لائیو اسٹریمنگ سے یو کے سے، تو یہ اسنیپ چیٹ کا مالک تھا، سی او. رات کو آ کے مجھ سے بات کرتا تھا اور مجھے کہتا تھا کہ ہم باہر آپ کی ویڈیوز چلائیں گے یہ ڈرگس کی، اور اس پہ ہم ڈالرز کمائیں گے. وہ کہتے ہیں نا کرمنلز کے ساتھ تھوڑا سا کرمنل بننا پڑتا ہے، کچھ گناہ اللہ بھی معاف کرتا ہے انسانیت کی خاطر. تو میں جان بوجھ کے اس نکاح میں ٹریپ ہوئی، جس میں میں ظفر سپاری سر کو بلانا چاہ رہی تھی ایز اے چیف گیسٹ، کیونکہ وہ پرسنالٹی میری آئیڈیل سی ہے. وہ ذرا مجھے ڈان ٹائپ لگتا ہے. تو ضروری نہیں کہ انسان کسی کو بھی وہ کر سکتا ہے. تو بے نظیر کی آئیڈیالوجی اور اس کا فیم ہونا وہ مجھے اچھا لگا. تو انہوں نے اس کے ہی فرینڈ کو، میرے سوشل میڈیا آرٹسٹ، تو انہوں نے وہ پیجز چلانے والے ہمارے جو وہ ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے ورکرز جو ہوتے ہیں، مینیجرز وغیرہ، وہ انہوں نے خریدے ہوئے تھے. مجھے تو پتہ نہیں تھا، میرے پیجز تو وہی رن کر رہے تھے. تو میرے ان باکس میں ظفر سپاری کی اور مشتاق خان کی پکچر آ گئی. اس طرح پھر میں نے ان کو اپنا نمبر دیا کہ ظفر سپاری کو میں نے بلانا ہے. پھر ہماری بات چیت ہوئی. فائنینشلی میں ویک تھی، مجھ پہ کچھ بینک کے لون وغیرہ تھے، کیونکہ خیال الگ نے میرا بزنس بہت ڈسٹرب کیا، بہت اس حد تک کیا کہ یعنی میں بس زیرو پہ آ گئی ہوں. میری 6 گاڑیاں بک گئی، میرا ٹرکوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ کروایا گیا، میری وہ گاڑی تباہ ہوئی، بہت کچھ ہوا. اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو خود ٹریپ کیا. جب میں نے ٹریپ کیا، نکاح بھی ہو گیا. ان کی ہی ایک وہ آئی ممبر، وہ میری فرینڈ ہی تھی، بیوٹیشین ہے وہ بھی، اس نے مجھے اس کی ایڈکشن پہ لگایا آئس کی، کیونکہ آئس جو ہے تو میرے خیال میں ہٹلر نے واقعی جینیس لوگوں کے لیے بنائی تھی، کہ میں واقعی اس کی ایڈکشن لینے کے بجائے کہ اسموکنگ والا بندہ بھی بار بار اسموکنگ کرتا ہے، میں نے ایڈکشن نہیں لی. لیکن ہاں میں نے ویڈیوز بنا دی اسنیپ چیٹ کے مالک کو، وہ بھی بنا دی، کیونکہ پنکھے میں آلریڈی وہ میری ہسبینڈ کے ساتھ سیکشول ویڈیوز بنا رہا ہے، اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ ہم ڈالرز میں بیچیں گے. تو آئی ایم ناٹ پورن اسٹار، ٹھیک ہے، ایک ایجوکیشنسٹ ہوں اور قربانی دیتی بھی ہوں اور دے بھی سکتی ہوں. پھر انہوں نے مجھے جی لائک کی اکاؤنٹ پہ لائیو لیا، اتنی فضول باتیں کی. ایک میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے وہ کس دل سے وہ باتیں برداشت کی، لیکن میں سجدوں میں روتی تھی. اور پھر میں نے زیارت عاشورہ سے منت مانی، اور مجھے اللہ پاک نے صدقہ حسین سے آج یہاں تک پہنچایا. ادروائز میرے ساتھ انہوں نے بہت کچھ کیا. پھر میری فیملی کو پتہ نہیں کس نے فیک آرمی بن کے فون کیے کہ میری امی میرے گھر میں آئی ہیں، اور میرے گھر میں سارا اسکیم ہے. کچھ اسکیم تو میں نے پکڑے بھی ہیں، ایم آئی کا بھی ایک بندہ انوالو ہے جس نے مجھے اسکیم پکڑنا سکھایا. پھر اسی کا بھائی میرے پاس کلرک ہے، وہ 5 مہینے کی چھٹی پہ ملیشیا چلا جاتا ہے، اور وہ ایم آئی والا وہ بک جاتا ہے، وہ مجھے پھر ملتا بھی نہیں ہے. اور میرے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں تو مجھے 14 15 دن اور 21 دن کی بھی چھٹی میرے ڈپارٹمنٹ سے نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں نا جس نے سبق یاد کیا اس کو چھٹی نہ ملی. تو وہی ساری زندگی کام کر کے، اور پھر مجھے ہی سیکیورٹی رسک اور ایکسیڈنٹ کے باوجود چھٹی نہیں ملی. اور آپ لوگ ڈیٹا میرا چیک کر سکتے ہیں، میری سیلری بھی نہیں ہے،
جبکہ سسپینشن میں آپ کو پتہ ہے سیلری نہیں روکی جاتی، اور میری سسپینشن کا کیس بھی میں اسٹے آرڈر سے جیت چکی ہوں۔ پھر FIA کے اگینسٹ بھی کیس کیا، اور وہ لائر بھی شاید اس لیے ٹریپ ہونے سے بچ گیا کہ وہ میرے ساتھ کلیگ تھا، اور وہ بعد میں ایڈوکیٹ ہو گیا، اس نے یہ ٹیچنگ چھوڑ دی، تو میں نے اس کے ساتھ ٹیچر ذیشان لکھا ہوا تھا، تو اس لیے شاید یہ اس کو ٹریپ نہیں کر سکے، تو وہ ایڈوکیٹ تھا، اس نے 22A کا کیس کیا FIA ڈائریکٹر کے اگینسٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم کے اگینسٹ، وہ کیس بھی میں جیت گئی ہوں۔ اس کے باوجود بھی FIA مجھ سے بیان نہیں لے رہی، کیونکہ وہ کیسے CM کو اریسٹ کرے گی جس نے مجھے 1-to-1 میٹنگ کے لیے بلایا، اور میں نے انکار کیا۔ اس میں ہمارے سیکٹری کا PS نجیب ہے، وہ ڈیٹا بھی تو واٹس ایپ سے نکلے گا۔ انہوں نے چاہے میرا پورے ایپس اٹھائے، کریم کا پورا ایپ اٹھا لیا، انہوں نے میرا ان ڈرائیو اٹھایا، انہوں نے میری پوری ایپ ایزی پیسہ کی غائب کر دی، جائز کیش کی اٹھا لی، پھر زون کے نمبر سے مجھے تھریٹس شروع ہو گئے، پھر اس کے بعد یو فون کے نمبر سے شروع ہو گئے، یعنی میرا وائی فائی ڈائریکٹ پہ ہو گیا۔ جب میں نے فائبر فلیش ہٹوا دیا کہ ACB میری ریکارڈنگ کر رہا ہے، LED TV بھی، وہ NFC کا ایک کوئی آپشن تھا، تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو جو ہیکر میں نے لائیو اسٹریمنگ سے ہائر کیا، اس نے مجھے پھر کہا کہ یہ آپشن آپ چیک کریں، پھر میرے اسکرین شاٹ انہوں نے ڈسیبل کیے، تو آپ ساتھ ہیں، آپ ہیں، جو بھی بیٹھا ہوتا تھا میں ان کا موبائل لے کے تصویریں کھینچ کے اپنے پرنٹر سے پرنٹ نکالتی رہی ہوں۔ تو اس نے مجھے کہا NFC ڈیوائسز آپ چیک کریں، جب میں نے دیکھا تو NFC ڈیوائسز ہارڈ ویئر سے آن تھی، اس کا مطلب تھا کہ نیئر بائی ڈیوائسز آپ کی جتنی بھی ہیں جن میں انٹرنیٹ کا کنیکشن آ رہا ہے، وہ بلوٹوتھ اور وائی فائی کے ذریعے وہ آپ کی لائیو کوریج پھر کر سکتے ہیں۔ اور جو MI والا آیا تھا اس نے مجھے اسکیم پکڑنے سکھائے، وہ میں نے فائبر فلیش سے نکالے، وہ اسکیم بھی میں جج صاحب کے پاس کورٹ لے کے گئی، کیونکہ سائبر کرائم کے ڈپٹی ڈائریکٹر نے مجھے کہا آپ ویکینڈ پہ آ جائیں، میرا روم سیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اس کو، میں نے کہا سر، اور اس کا نام بھی میں بتاؤں گی، طاہر اس کا نام ہے، سائبر کرائم کا ڈپٹی ڈائریکٹر ہے پشاور میں، اور میں اپنے نام کے ساتھ میڈیا کے سامنے ہی بتا رہی ہوں کیونکہ میں ہر کیس کا مقابلہ کر سکتی ہوں، میرے پاس ان کے خلاف شواہد ہیں، ایسے نہیں آئی میں سامنے۔ اس نے مجھے جب ویکینڈ پہ بلایا تو میں نے کہا سر آپ کو پتہ ہے کہ میں بڑے ہائی پروفائل باپ کی بیٹی ہوں، میرے باپ نے بڑے پولیٹیکل فگرز کے راز رکھ کے 10 سال سے نیب کی پرویز خٹک کے وقت سے سختیاں برداشت کر رہا ہے، جو کرنل کچھ عرصے کے لیے نیب کا ڈائریکٹر بن کے آیا، اس نے کس طرح بلیک میل کیا، خٹک نے کیسے بلیک میل کیا، یہ سارا میرے پاس ڈیٹا اس لیے تھا کہ ابو کو جیل ملنے جانا ہوتا تھا، کس جج کو گولڈ دیے، ان کے ٹاؤٹ کہاں کہاں مرزان میں ہیں، کدھر ہیں، کس کو میں نے کتنے لاکھ دیا۔ میرا ڈینز میں ایک اپارٹمنٹ تھا 3110C 3rd فلور پہ، آپ لوگ یہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں، وہ اس کی انسٹالمنٹ بھی پوری نہیں ہوئی، 65 لاکھ ہی ابھی دیا تھا، اور وہ میں نے سیل آؤٹ کر دیا ان سب لوگوں کو پیسے دینے کے لیے کہ میرے باپ کی طرح سختی معاف ہو جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان کے گروپ سے بھی یہ جو جتنے ہمارے آفس میں ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر اور یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور یہ بڑھتے ہوئے اکرم خان دورانی کے، یہ تو ظاہر ہے میرے پاس ڈیٹا تھا، ہم کلیئر چیٹ کرتے تھے۔ مجھے ہوش تب آئی ہے کہ جب میری نیوڈ ویڈیوز بنا کے مجھے بلیک میل کیا گیا، تو پھر میں نے ان کو کہا کہ نہیں، اب یہی ڈیٹا آرمی بھی کھولے گی، اور میں اپنی ساری ڈیوائسز جو ہیں وہ خود DGISPR اور DGISI کو دیتی ہوں، ایون کہ میں آپ کو بھی چیلنج سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنا موبائل نہیں دے گا۔ انسان کی کتنی پرسنل چیز ہوتی ہیں نا، ہسبینڈ کے ساتھ چیٹ ہے، بہت سی ویڈیوز ہوتی ہیں فیملی کی، تو جب ایک عورت کی واش روم میں ویڈیو بن جائے اور اس کو لائیو پہ نوٹیفیکیشن آئے گوگل میں کہ نوٹیفیکیشن فار یو، اور آپ اس کو کلک کریں اور وہ آپ کو اس میں آپ کی ویڈیو دکھائیں، آپ نہائی کیسے ہیں، آپ کس واش روم گھسی ہیں، کیا آپ نے انڈر گارمنٹس پہنی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں کہ بہت میں روئی ہوں اس وقت۔ لیکن انہی دنوں عامر لیاقت کی ڈیتھ ہوئی، تو سیم کیس تھا میرے ساتھ بھی ٹریپ کرنے والا، تو میں نے قسم یہی کھائی تھی کہ کل کے آئے ہوئے بندے یا کوئی ہماری زندگی میں لائے گا تو یہ ہم پاکستان کا لاس کرتے جائیں گے خودکشی کر کے۔ تو میں نے سجدے کی، اللہ سے بہت دعا کی۔